السلام علیکم ناظرین، عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ان فوکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، خارجہ تعلقات پر بینڈ آرگنائزیشن کالعدم تنظیموں کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، یہی ہمارا موضوع ہے آج کے پروگرام کا۔ اس سلسلے میں ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رفعت حسین صاحب، پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز کے، دفاعی تجزیہ نگار، بہت سی ایک کتاب کے مصنف بھی، اور اخبار میں کالم بھی لکھتے رہے ہیں ایک زمانے میں، ڈاکٹر ماریہ سلطان، دفاعی تجزیہ نگار۔ لیکن ناظرین، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ رپورٹ دیکھیں، اس کے بعد ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں کالعدم تنظیموں کی تعداد 64 تک پہنچ گئی ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ پابندی کے بعد ان تنظیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ نیکٹا کی ویب سائٹ پر ان 64 سیاسی، مذہبی اور عسکری تنظیموں کی فہرست موجود ہے، لیکن ماہرین کے مطابق کسی کو نہیں معلوم کہ پابندی کے بعد حکومت ان تنظیموں کے خلاف کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ بظاہر جو طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا باہر سے پریشر ہو یا انٹرنل کوئی پریشر آئے تو کچھ تنظیموں کے نام اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ ان تنظیموں میں سے بعض ایسی ہیں جن کی اندرون ملک اور ملک سے باہر کارروائی کی وجہ سے پاکستان پر بہت زیادہ سفارتی دباؤ آتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس بات کا خطرہ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ ان تنظیموں کی وجہ سے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ ہم سے بارہا یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ ان پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو کام کیوں کرنے دیتے ہیں؟ اپنے ملک میں ان کے اوپر سخت سے سخت پابندی یا ان کو تلف کرنے کی حد تک کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم سے۔ یہ تنظیمیں کس طرح کس زمانے میں کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہوئیں، یہ الگ کہانی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر یا خطے کے دوسرے ممالک میں دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں۔ 3 براڈ کیٹیگریز ہیں، پھر آگے سب کیٹیگریز کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ 3 تو وہ ہیں، ایک جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں، خواہ وہ تشدد میں ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری وہ ہیں جو نیشنلسٹ ہیں اور جن کی پولیٹیکل نیچر ہے، وہ اس لسٹ کے اندر شامل ہیں۔ تیسری وہ ہیں جس کے اندر ابھی ابہام ہے، کچھ انٹرنیشنل تنظیموں کے اس کے اندر نام ہے، اس میں کچھ چیریٹیز ہیں اور کچھ نون دہشت گرد گروپ ہیں جیسے کہ القاعدہ، داعش اور ETIM۔ اس میں کرائٹیریا اس لسٹ کا کہیں پہ کوئی واضح نظر نہیں آتا کہ کس کرائٹیریا کے تحت ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کے ادارے ابھی تک کالعدم تنظیموں کے لیے کوئی واضح معیار مقرر کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کالعدم تنظیموں کی فہرست کس معیار کے مطابق مرتب کی جاتی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ سب سے بڑا یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، جب ہم ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ ابھی آپ کے علم میں ہوگا تو جب انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ بھئی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اور نوعیت کی ہیں جو اس کے اندر ہیں، تو اس کی کوئی واضح سمجھ نہیں آئی۔ کیا آپ نے کوئی ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنائی ہیں کالعدم تنظیموں کی؟ اگر ایک تنظیم آپ کہتے ہیں پاکستان میں تشدد میں نہیں ہے، فرقہ وارانہ اس میں ہے، تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے بھی ابہام موجود ہے کہ پابندی کے بعد ان تنظیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے بااثر طبقوں میں یہ رائے موجود ہے کہ ان تنظیموں کو ڈی ریڈیکلائز کیا جانا چاہیے۔ ان کو اگر ہم دوبارہ سے اپنی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو مثبت انسان اور ایک مثبت سوچ والا انسان بنانے کی کوشش کریں گے تو وہی ایک واحد حل مجھے نظر آتا ہے۔ جبکہ اگر ان کو مارا جائے، پیٹا جائے، ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دہشت گردی اور انتشار پسندی کے حوالے سے حکومت کی دوسری پالیسیوں کے ساتھ ساتھ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے بھی ابہام موجود ہے، جو بہت سی مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ جی ڈاکٹر، ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مطلب یہ تو اب بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ خارجہ تعلقات پہ اثر انداز ہوتا ہے یہ سب جو قضیہ ہے ہمارا ملیٹنٹ گروپس کا، یہ کتنا بڑا ایشو ہے خارجہ تعلقات؟ جب ہم باہر جاتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو کتنا بڑا ایشو بن کے یہ سامنے آتے ہیں ملیٹنٹ گروپس یا ان کی کاروائیاں؟ میرے خیال میں اوور دا ایئرز یہ ایک بہت ہی مرکزی نقطہ پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات کے حوالے سے بن کے ان دہشت گرد تنظیموں کی پاکستان میں موجودگی، ان کی کاروائیاں، جو خواہ وہ ریلیجن کے نام پہ ہوں، ایتھنیسٹی کے نام پہ ہوں،
ट्राइबलिज्म के नाम के हों या किसी और भी ज़ुमरे के अंदर, तो इनकी इन कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के तल्लुकात अपने नेबर्स के साथ बड़े मुतासर हुए हैं। आपने रिपोर्ट में ETIM की बात की। ETIM इज़ अ बिग इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। लश्कर तैयबा की या जैश मोहम्मद की आपने बात की, तो वो इंडिया के साथ वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि इन्हीं ग्रुप्स की वजह से हम मुंबई अटैक्स हुए और बाद में जो अफ़गानिस्तान से त्यारा अगवा करने का वाक़या है वो भी इन्हीं की वजह से। तो ये इल्ज़ाम ज़रूर हैं, लेकिन इनकी तहकीक करने के लिए और ख़ास तौर पे आजकल जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वो मसला है, वो कुछ जो हक़ानी ग्रुप है और जो दूसरे जो TTP के हैं, वो तो TTP के तो पाकिस्तान और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान दोनों के दरमियान एक मुखासमत की एक वजह बनी हुई है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को एक अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत है, और दूसरी किसी सूरत में भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको ये बात बताऊँ, कि सूरत में भी उनको कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिकल 256 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज, आपको कोई भी जो है लाभ बनाना, वो तो एक बात की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज कि एनी ग्रुप, एनी इंडिविजुअल विच इज़ केपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज बैंड। तो ये कानून बनाने की भी जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैन ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच पिक्स अप द गन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं ख्याल आमतौर पर लोगों को नहीं पता। मैं काफ़ी जब भी मौका मिला मैं लोगों से बात करता रहता, वो कहते हैं जी कि लॉ बनाने की, तो मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं। अक्रॉस द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बैन है कि आपने रियासत के खिलाफ, और कोई भी रियासत आपको, मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद वाहिद रियासत है पूरी दुनिया के अंदर जो कि इन ग्रुप्स को टॉलरेट करती है, उनको इन सर्टन सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट इनको नर्चर भी किया और हमने इनको गले भी लगाया। तो कोई भी जो मुल्क जो है, मुल्क की रियासत जो है, वो इस किस्म की कार्रवाई की इजाज़त नहीं देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अपने मकासद के लिए हिंदुस्तान ने भी इन ग्रुप्स को इस्तेमाल किया। श्रीलंका की वाहिद एग्जाम्पल है, और भी उनकी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं। मुक्तिबानी को उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अंदर वो एक ख़ास हद तक उनको जाने की इजाज़त थी। उनको खुली छुट्टी इस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं ये ग्रुप्स, वो मेरे ख्याल में किसी रियासत ने नहीं थी। अरे मारिया, आपने तो वो एक स्टोरी भी ब्रेक की थी ना कि पाकिस्तान पे कुछ सैंक्शंस लगने वाली हैं, और बाद में वो सैंक्शंस लग भी गई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बताएं कि ये एक खबर आई थी पिछले दिनों कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने की थ्रेट एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने पाकिस्तान के एम्बेसडर वाशिंगटन में दी उनको। ये थ्रेट कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है इस बात में? अमर, मेरे ख्याल से उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस जिस तंजीम की आप बात कर रहे हो, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया गया, उसके ऊपर मैं बातचीत ये करना चाहूँगी। देखिए, उसमें जो UN टास्क फोर्स फॉर टेररिज्म जो कमेटी में बनाई गई है, जी। उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा इबहम है दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया के अंदर। आप किसी कलादम तंजीम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ये आपका हक़ है। जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपको अंदरूनी तौर पर, रियासती तौर के ऊपर ये काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि बैनुल अक़वामी तासुर की बुनियाद के ऊपर आप उनके ऊपर काम करें, मेरे नहीं ख्याल से कि ये किसी भी रियासत के लिए एक अच्छी पॉलिसी है। रियासत के अपने खदोखाल होने चाहिए। रियासत को इस बात का फैसला करना होता है कि जो लोग शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। उसमें जो बातचीत की गई कि जी UN टास्क फोर्स, ये तो आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन हो गई ना। आइडियोलॉजिकल पोजीशन के अलावा जो आपने बात की कि जी उनके ऊपर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकती थी, लेकिन वो सैंक्शंस आपके ऊपर नहीं लग सकती थी उस लिहाज से, क्योंकि जो टास्क फोर्स जो उन्होंने बनाई हुई थी टेररिज्म के खिलाफ, उसमें वो किसी भी ग्रोह का नाम या किसी भी इंसान का नाम डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको केस फाइट करना पड़ता है कि जी क्या आप इसको इसी तरह मनोवान मानते हैं या नहीं मानते हैं। पहली बात, अगर आपको याद हो, इसी बात के ऊपर कुछ अर्सा पहले चाइना ने भी आपको सपोर्ट की, उससे पहले आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। एक जो सवाल आपने किया जी कानूनी तौर पे क्या वो सैंक्शंस लग सकती थी, कानूनी तौर के ऊपर आप पे सैंक्शंस नहीं लग सकती थी। आपने फैसला किया, वो एक अलग बात नहीं। मारिया, आप जो बात करी है, मेरे ख्याल है यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस की जी, बात मैं UN की करी बात कर रही ये हूं। एक खबर ये आई थी पिछले जनवरी के आखिरी हफ्ते में, ये मेरे ख्याल है किसी लोकल अखबार ने छापी है आपकी बात कि US ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने पाकिस्तानी एम्बेसडर जिलानी साहब को ये धमकी दी कि अगर आपने हाफिज सईद को अरेस्ट ना किया तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन उमर साहब, सैंक्शंस लगाते हैं तो वो अमेरिकन सैंक्शंस लगती हैं। मतलब देखें, जो तासुर था, जो उससे पहले जो केसेस थे, वो केसेस जो थे वो UN टास्क फोर्स
اور ٹیررزم کی بنیاد کے اوپر اچھا آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر اس کے بعد ماریا کے پاس آتے ہیں, وہی بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ماریا آپ کچھ کہہ رہی تھیں, آپ بات جاری رکھ سکتی ہیں. دیکھیں عمر, میں یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگتی ہیں یا نہیں لگتی, صرف بیرونی دباؤ کے اوپر آپ کو کسی بھی تنظیم کو پاکستان کے اندر قلعہ دینا یا نہ دینا, میرے خیال سے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو پاکستان کی حکومت کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون جو ہے شدت پسندی آپ کے ملک میں کریں, تو آپ یہ اندرونی قانونی بنیادوں کے اوپر کریں گے اور قانونی تقاضوں کو پورا کریں گے. چاہے اس میں آپ کے پروسیکیوشن لاز کی بات آتی ہے, چاہے اس میں آپ کی وٹنس پروٹیکشن لاز کی بات آتی ہے, چاہے اس میں آپ کی جوڈیشل لاز کی بات آتی ہے. جب تک آپ قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے, یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک قلعہ دل تنظیم جو ہے ایک طرف شدت پسندی کرتی ہے, دہشت گردی کرتی ہے آپ کے ملک میں, دوسری طرف چیریٹی آرگنائزیشن چلا رہی ہے, کیونکہ آپ کے لاز میں گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں کام کر رہی ہیں. تو اس لیے آپ کو بطور ریاست اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا, آپ کی صوبائی حکومتوں کو اس میں واضح حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون آپ کے قانونی تقاضوں کے مطابق آپ کے ملک میں شدت پسندی کر رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے, آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن بیرونی بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کرنے گورنمنٹ چاہیے. آف پاکستان نے میرا خیال ہے کلیئر پوزیشن لے لی ہے حافظ سعید کے حوالے سے. جو آرڈر ہم نے دیکھے ہیں جو ان کے وکیل نے ہمیں دکھائے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 11EE اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ شاید جو ٹیررزم میں ملوث یا پوٹینشلی جو پوٹینشیل ٹیررسٹ ہیں ان کو آپ انڈر آبزرویشن بھی رکھ سکتے ہیں, ان کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے پوزیشن تو لے لی نا, پاکستانی گورنمنٹ. جی گورنمنٹ نے پوزیشن لے لی, لیکن اس کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب تک پاکستانی کورٹ کے سامنے ایبسولوٹ ایویڈنس, انکنٹروورٹیبل ایویڈنس حکومت کی طرف سے یا جو بھی حکومت نے اقدام کیا ان کے خلاف وہ نہیں آئے گی, تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ویک پروسیکیوشن کے بعد, یعنی پروف نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہا ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو کورٹ کا مسئلہ بتا دوں. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماریا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کسی بیرونی دباؤ کے تحت یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لشکر طیبہ سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا. فگیٹ اباؤٹ کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے بھارت کے اندر دہشت گردی کی, وہ اس کی تو ایویڈنس کی وجہ سے ہوگا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لشکر طیبہ کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ ڈیموکریسی جس بھی ملک کے اندر ہوگی اس کے اندر آپ آرمڈ وائلنس اگینسٹ یور نیبرز اینڈ اگینسٹ یور اون پیپل آپ ریچ نہیں کر سکتے نا. تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جس کے تحت آپ ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم کو آپ جنم دے رہے ہیں, اور اس کا افریت جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ حکومت بھی اس کے سامنے میں بے بس نظر آتی ہے. لیکن تو اگر یہ آرگومنٹ مان بھی لیا جائے, آپ جو دونوں حضرات جو آپ ماریا اور آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ ڈومیسٹک لیگل انسٹرومنٹ ڈیولپ کریں, باہر کے پریشر میں نہ آئیں, اپنی بات دیکھیں. نہیں, میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ آپ کو ڈومیسٹک لیگل انسٹرومنٹ کی آتھرائزیشن کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. آرٹیکل 256 کے اندر جب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی بھی فرد کو, کسی بھی گروہ کو آرمڈ وائلنس کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں, میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہماری کورٹس حافظ سعید کو بری کر دیتی ہیں, ان کو بیل دے دیتی ہیں, وہ رہا ہو جاتے ہیں, تو آپ کے پاس انٹرنیشنل پریشر تو پھر بھی آئے گا نا. چاہے آپ کہیں گے جی کورٹس انڈیپینڈنٹ ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن پریشر تو آئے گا. دیکھیے ذرا تھوڑا سا اس کو, یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. آئی وش کہ اس کے اوپر ہم سیر حاصل بحث کر سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ ویک پروسیکیوشن کیوں ہے. ویک پروسیکیوشن اس وجہ سے ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, اس وجہ سے کہ وہ پروسیکیوشن کے اندر وہ جو ایویڈنس ہے وہ آپ جو ہے وہ جو ایویڈنس ہے وہ لا نہیں پائے ہیں. اور یا لوگوں کو کیا اگر آج حکومت AAA یا جس کے تحت ان کو گرفتار کر سکے تو کل وہ ایویڈنس موجود نہیں تھی. کون سی ایسی نئی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نہیں ایویڈنس خود پریزنٹ نہیں کرتے.
اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیش محمد کے کیس میں، ملک اسحاق کے کیس میں، جس کو ایکسٹرا جو جوڈیشل کلنگ جس کی ہوئی، اس کے بارے میں وہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی اس کا کیس لگتا تھا تو وہ جج کو دھمکا دیتا تھا. وہ اس قسم کے بیانات جو پورے اخباروں میں کوٹ ہوئے ہیں. تو یہ ویک پروسیکیوشن از پارٹ آف دی گورنمنٹ اسٹریٹجی ٹو لیٹ دیز گروپس آپریٹ. میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. میرا نقطہ نظر مختلف اس لحاظ سے کیونکہ میرے خیال سے جب آپ پروسیکیوشن جمع کرتے ہیں یا آپ اپنا کیس بلڈ کرتے ہیں، اس میں جو آپ کو جو آپ کا قانون کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ انسٹنٹ انلیس پروون گلٹی. اس کے علاوہ اکثر اوقات یہ تمام انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر کیسز جو ہے شدت پسندی یا دہشت گردوں کے خلاف کیے جاتے ہیں، چاہے اس میں لشکر جنگ بھی ہو، چاہے اس میں وحدت المسلمین ہو، چاہے اس میں سے باقی جو آپ گروپس کے خلاف دیکھتے ہیں، چاہے اس میں داعش ہو، ولایت خراسان ہو. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں. آپ کی جو کیس پروسیکیوٹ ہوتا ہے وہ آپ کی پولیس کرتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی کارروائی کی گئی یا بنیادی طور کے اوپر جو بنیاد رکھی گئی وہ آپ نے انٹیلیجنس بیسس کے اوپر کی، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے آپ کے کورٹ میں. تو آپ کو فری ٹرائل ایکٹ لے کے آنا پڑے گا، آپ کو ولنریبلٹی ایکٹ لے کے آنا پڑے گا، جو وٹنس پروٹیکشن جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ گورنمنٹ جان بوجھ کے ایویڈنس پریزنٹ نہیں کرتی؟ نہیں، آپ نے اپنے لاس کے اندر جدت نہیں لے کے آئے. آپ نے جو آپ کی اس وقت ماڈرن سسٹمز ہیں جس کے تحت آپ دہشت گردوں کے خلاف یا شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، آپ ابھی تک ان چیزوں کو اپنے کورٹ میں نہیں لے کے آئے. فار ایگزامپل ویڈیو لنکس یا آپ کے جو کیا کہتے ہیں انٹرسیپٹس کی بیسس کے اوپر یا کسی اور بیسس کے اوپر آپ ابھی تک اپنی پروسیکیوشن لا کو اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکیں. اس کی دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کون سے جو لائرز ہیں پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کا کیس، ادھر سے چاہے ڈرگ لارڈس کے لیے ہو چاہے شدت پسندوں کے لیے ہو، وہ ٹاپ آف دا لائن لائر اٹھاتے ہیں. آپ کی پروسیکیوشن کیا اٹھاتی ہے؟ آپ کی پروسیکیوشن اسٹیٹ پروسیکیوٹر اٹھاتی ہے. جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر کے پاس 400 دوسری طرح کے مقدمے بھی ہیں، اس میں سے ایک مقدمہ جو ہے آپ کے جو ہے کسی شدت پسند یا دہشت گرد کے خلاف بھی ہے. وہ مقدمہ جو ہے وہ اتنی تکدوہی سے نہیں لڑا جاتا جو اس کے مد مقابل آپ کے ڈیفنس لائرز ہیں. اس وقت جو آپ کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو قانون دان ہیں اور آپ کی جو جوڈیشری ہے ان کو آگے بڑھ کے اس انٹیلیجنس سائیکل، اس شدت پسندی کے سائیکل کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو یہ کیسز اور یہ لاز پریزنٹ کرنے پڑیں گے صوبائی اپنی اسمبلیز میں. آپ صوبائی اسمبلی میں وہ لا نہیں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خود بخود ایک چیز ہو جائے لیکن آپ کو یہ مشکل فیصلے نہ کرنے پڑیں. یہ ممکن نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، ایک بریک لیں گے، لیکن اس کے بعد ہم بات یہ کریں گے کہ ملیٹنٹس کے خلاف پاکستان میں آپریشنز تو بڑے بڑے ہو رہے ہیں. نارتھ وزیرستان میں ہوا، شہروں میں بہت سے انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز ہوئے، لیکن اس کا امیج، پاکستان کی امیج بلڈنگ پہ کیا اثر پڑے گا، یہ اپنے ماہرین سے بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحبان میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سارے کھیل میں امیج کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہم بڑے بڑے آپریشنز کر رہے ہیں. نارتھ وزیرستان میں ہم نے بڑا آپریشن کیا، فوج ہمیں بتاتی ہے 22,000 انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز 2014 سے لے کے ابھی تک شہری علاقوں میں ہوئے ہیں. تو یہ آپریشن، ان کی رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، میڈیا میں ہمارے اس کی رپورٹس بھی آتی ہیں. تو یہ ہم جب اس مسئلے سے نکلنے میں ہمیں کتنا مددگار ثابت ہوگا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بتا سکیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بھی ان کے اسی طرح مقابلہ کر رہے ہیں جیسا تم مقابلہ کر رہے ہو. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے ان وائلنٹ گروپس کے حوالے سے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ایک ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ بات 10 سے 15 سال پہلے اگر ہم یہ کر سکتے تو ہمارا ان کی کارروائیوں کی وجہ سے ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جو ہمارا امیج خراب ہوا ہے وہ اس حد تک خراب نہ ہوتا اور شاید ہم اس امیج کو ریورس کرنے میں بھی کامیاب ہوتے. لیکن اب ہم نے نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ کے قریب ترین دوست بھی، جس کے اندر ایران جیسے ممالک شامل ہیں، اور اگر سعودی عربیہ کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ خود بھی ان گروپوں سے کسی حد تک نالا نظر آتا ہے. اور وہ چین کی اور وہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے افغانستان اور انڈیا کی باتوں کا تو میرے خیال میں ذکر کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ وہ الزام پہ الزام لگاتے جاتے ہیں اور پاکستان کو یہ جو ٹیررسٹ امیج پاکستان کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کے لیے میرے خیال میں
پہلا بڑا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان ان قوتوں سے، خواہ وہ مذہب کے نام پہ ہوں یا وہ ایتھنیسٹی کے نام پہ ہوں یا وہ ٹرائبل ہوں اور یا سیکٹیرین ہوں، ان سے پاکستانی اسٹیٹ کو اپنا جو ہے وہ علیحدہ اختیار کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس علیحدہ کرنے کی وجوہات ہیں کہ نہ صرف امیج کا معاملہ ہے، پاکستانی شہریوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، بزنس انوائرمنٹ کی بات یہ ہے. سوال میں نے آخر کے لیے بچا کے رکھا تھا آپ لوگوں کے لیے، آپ نے پہلے ذکر کر دیا. لیکن ماریا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کل ہم لیٹ سے 1 سال میں ہم یہ کہہ دیں، ہماری حکومت یہ کہہ دے، پاکستانی فوج یہ کہہ دے کہ جی ہم نے ملیٹنٹس کا صفایا کر دیا، ہم نے ان کی وی ہیو بروکن دیئر بیک، اور ہم نے ان کو بالکل ختم کر دیا، ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں رہی اب، تو کیا امیج پرابلم ختم ہو جائے گا ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ؟ عمر، آپ نے سوال تو بہت مشکل کیا ہے، سچ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. آپ کا 80% امیج ٹھیک ہوگا، لیکن 20% آپ کے وہ مسائل زندہ رہیں گے جو آپ کے علاقائی غیر استحکام کی وجہ سے موجود ہیں، جس میں آپ کے پاس ایمرجنس نظر آ رہی ہے افغانستان میں ولایت خراسان کی، جو آپ کے ملک میں مذہبی بنیادوں پہ شدت پسندی کرنا چاہتے ہیں، داعش کا جو کامن نام ہے. اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان لبریشن آرگنائزیشنز ہیں جو اس قسم کی کلعدم تنظیمیں ہیں جو اس پہ کام کرنا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ IMU اور پھر ان کے جو تانے بانے لشکر جھنگوی اور ان کے ساتھ ملتے ہیں، یہ والی چیزیں بھی آپ کے پاس نظر آئیں گی. آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ نے ایک بلینکٹ جو پالیسی ہے کہ جی بلا امتیاز آپ کے ملک میں جو لوگ شدت پسندی کرتے ہیں اس میں آپ اپنے کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو کتنا انہینس کر چکے ہیں. کیونکہ دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت بین الاقوامی نوعیت کی ایک حیثیت اختیار کر چکی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ کے اوپر. دوسری طرف یہ ہے کہ جو شدت پسندی ہے اس کے اندر لیتھیلٹی میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ پہلے اگر جو لیتھیلٹی تھی شاید آپ کو ٹارگٹ کلنگ میں نظر آتی تھی، لیکن اب وہ ٹارگٹ کلنگ سے بڑھ کے آپ کو دہشت گرد واقعات میں نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف دہشت گردی تک رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ آپ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کے سیاسی منظرنامے پہ بھی بات چیت نظر آتی ہے. جیسے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ آف بلوچستان اسرائیل میں موجود ہے، جو ایک حیران کن بات ہے. اسی طرح US کانگریس کے پاس یا واشنگٹن میں موجود ہے، سویڈن میں موجود ہے، ایسے ملک جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. یہ تمام تر تانے بانے اس وقت موجود ہیں. ہاں، اس سے فرق یہ پڑے گا جو آپ کو ضرب عصب کرنے کے بعد ہوا کہ آپ پہ اب یہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ کے پاس پناہ گاہیں جو ہیں ان علاقوں میں موجود ہیں. آپ اس کے خلاف کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو اندرونی طور پہ 5 کا اقدام کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ آپ کی جتنی قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو آپ کو اصل نو دیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے. دوسرا، آپ کو انٹیلیجنس بیس جو آپ آپریشنز کرتے ہیں اس میں آپ کی جو پیراملٹری فورسز ہیں، یعنی کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو آپ کو زیادہ متحرک بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ ان پہ ذمہ داری ڈالنی پڑے گی. ہمیں مسئلہ آ رہا ہے انتظامی بنیادوں پہ، جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں سہولت کاروں اور معاون کاروں کا، کہ ان کو آپ کس طرح لے کے آئیں. جو لوگ انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور آپ کے خلاف ایک کارروائی کی جائے، ان لوگوں کا دائرہ کار آپ ان پہ کس طرح روکیں. اور پھر چوتھا جو ایشو ہے وہ فائنینشیل ٹیررزم کا ہے. کوئی دہشت گردی فائنینسز کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ بڑی حد تک چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور پانچواں آپ کا جو فیکٹر ہے وہ آپ کی جو ہے ویپنز ریلیٹڈ ہے کہ جو مواد ہے وہ وہاں سے کیسے آ رہا ہے. جیسے IEDs بن رہے ہیں اس وقت، پہلے یہ تھا کہ آپ کے پاس RDX استعمال ہو رہا تھا، بڑے دھماکے ہو رہے تھے. اب یہ ہے کہ جب آپ نے لا انفورسمنٹ کو سخت کیا ہے تو اب آپ کی IEDs کی طرف زیادہ جو ہے اثر رسوخ پڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو گیپس ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں جو پہلے کہ بڑا مواد پہنچا دیا جاتا تھا بہت ساری جگہوں تک، اب وہاں پہنچانے میں مشکلات آ رہی ہیں. اس لیے جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے IEDs میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا جو پرابلم ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ، ہم جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں خواجہ تعلقات کے حوالے سے اپنے، اس امیج، یہ بیڈ امیج کے کریشن میں انڈیا کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ انڈیا نے جو پاکستان کے ساتھ اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی کی تحریکیں ان کے ساتھ جو ہے وہ 9/11 کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس کو ٹیررسٹ برش کے ساتھ پینٹ کر دیا کہ یعنی کوئی بھی، جب آپ کسی گروپ کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے ڈپرائیو کریں، اس کے خلاف فورس کا استعمال کریں اور بے تحاشا فورس کا استعمال کریں، تو انڈیا نے ان کو کہا جی کہ یہ ان کی جو رسپانس جو تھی، جو کہ UN کے چارٹر کے تحت ریکگنائز رائٹ ہے،
آف دا پیپل ٹو فائٹ اگینسٹ آکوپیشن، اس کو بھی انہوں نے ٹیررزم کے زمرے میں ڈال دیا. تو میرے خیال میں اب جب ٹیررزم کی لوگوں کو شکل سمجھ آنے لگی ہے، وہ سمجھنے لگے ہیں کہ کچھ لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو، یہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ. بین الاقوامی سطح پہ. اور اس میں میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان کا اس میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کشمیر کے جو پچھلے 6-7 مہینے سے جہاں جتنا ظلم بھارتی افواج ان کے اوپر کر رہی ہیں، اور اس کے جواب میں وہ لوگ جو ہے وہ پتھر اٹھا کے یا نہتے لوگ اور وہ پیلٹ کا استعمال ان کے خلاف، یعنی ایک جو ہے وہ خون بھری داستان ہے، اور اس کا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ کشمیر از جغرافیکلی آئسولیٹڈ، اور انڈیا جو پرانا نیریٹو تھا جس کے تحت وہ استعمال کر رہے تھے ٹو ڈسکریڈٹ دی کشمیر لبریشن موومنٹ، تو میرے خیال میں یہ جب تک لوگوں کو سمجھ آئے گی اور دنیا کو پتہ چلے گا، اور آواز بھی اٹھ رہی ہے، لیکن اس آواز کو اٹھانے کے لیے، اس کو توانا کرنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو اپنے میڈیا اور ذرائع ابلاغ کا جو ہے وہ استعمال بہت ضروری ہے. کیونکہ وچ مینس کہ یو آر ناٹ انکریجنگ آرمڈ وائلنس بٹ یو آر سپورٹنگ اے اسٹرگل فار دی جنرل رائٹس آف دی کشمیری پیپل. یہ بات جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے، اسی موضوع پہ آپ بات کریں گے. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ماریا، آپ کچھ بات کر رہی تھیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بہت اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یعنی حق خود ارادیت. اس میں یہ تک کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کو سیاسی، معاشی اور عسکری مدد بھی کر سکتے ہیں. کہاں کہا گیا؟ یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یو این کی ریزولوشن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، 1960 میں یو این جنرل اسمبلی کی ریزولوشن. ٹھیک ہے. اور سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے یہ بات واضح کرتی ہے. اگر آپ 1945 کے بعد جو مختلف ممالک جن کو آزادی کے بعد بطور ریاست ایکسیپٹ کیا گیا، ان کی ان تمام جدوجہد کو جو ہے نہ صرف سمجھا گیا لیکن اس کو سے ایک قانونی حیثیت بھی دی گئی، اور ان کو بطور ریاست سمجھا بھی گیا اور ان کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا. یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے جو سیرین ریبلز کی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اس وقت ان کی معاونت کی جا رہی ہے، اور وہ محض سیاسی بات چیت نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ ہم تھوڑے سے ڈی ٹریک ہو جائیں گے. ڈی ٹریک کی بات نہیں ہے، میں صرف اوپر بات ہے اس لیے کہہ رہی جو ہوں. ہمارا ایک انڈیا کا جو اٹیمپٹ تھا، بلکہ آپ دونوں حضرات سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کا جو اٹیمپٹ تھا ٹو آئسولیٹ پاکستان، اور یہ اٹیک کے بعد انہوں نے کوشش کی. آپ جو انہوں نے بات کی وہ صحیح ہے کہ انہوں نے پینٹ کرنے کی کوشش کی آپ کو دہشت گردوں میں، لیکن آپ نے جو کشمیر پہ موقف اختیار کرنا چاہیے تھا آپ کو، اس کے اوپر آپ نے وہ واضح حد بندی نہیں کی. دیکھیں، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے نا، آپ کے مطابق تو نہیں ہے. یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جو آپ جب اب اس ریزولوشن کو نہیں پڑھتے ہیں، جب آپ ایک انٹرنیشنل پرنسپل کو نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں لوگوں پہ غاصبانہ جو ہے اٹیک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اوپریشن اور آکیوپیشن اور ایک ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. وہاں لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس آزادی کی جنگ میں کوئی نیا پرنسپل نہیں ہے. I know you are very passionate about Kashmiri نہیں، لیکن یہ بات تو لکھی ہوئی ہے نا. بالکل. دیکھیں، یہ ایک انٹرنیشنل پرنسپل ہے. میں اس اپنے موضوع کی طرف تھوڑا سا آنا چاہ رہا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ دونوں سے کہ انڈیا نے جو کوشش کی تھی آئسولیٹ کرانے کی پاکستان کی، وہ اٹیمپٹ تو فیل ہو گئی. اس اٹیمپٹ میں جتنی انہوں نے کوشش کی تھی ان کو اس کی کامیابی حاصل نہیں، کیونکہ اب سوال ضرور اٹھ رہے ہیں ہندوستان سے کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کشمیر میں، اس کا جواب دیں. یہ ہندوستان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ جس طرح کے اس کے رشتے جس طرح کے اس کے رشتے استوار ہو چکے ہیں امریکہ کے ساتھ اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ، کہ شاید اس کو کشمیر پہ کبھی کوئی یا کسی قسم کا جواب دینا پڑے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ہندوستان کو جواب بھی دینا پڑ رہا ہے اور اندرونی طور پہ بھی دینا پڑ رہا ہے، کہ جہاں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کشمیر میں، اس کا جواب کون دے گا. لیکن دیکھیے، اس کے اندر ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان جتنی زیادہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرے گا، جتنی زیادہ اس کو پروجیکشن دے گا، ہندوستان اتنا ہی زیادہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا. سو دیر از ایکشن اینڈ ری ایکشن. اور بدقسمتی سے جس نظام کے تحت ہم زندہ رہ رہے ہیں، اس میں جو طاقتور کی آواز ہے، وہ جن لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں ان کی آواز سے اس کو موازنہ کیا جائے، طاقتور کی آواز جو ہے وہ آپ کو بلند سے بلند تر ہوتی نظر آئے گی. تو دیٹس وائی میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی اس لوگوں کو یہ بات ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک جو غاصب ملک ہے، میں غاصب اس کو ایک جو اپنے آپ کو انڈیا اپنے آپ کو جمہوریت کا بہت بڑا دعویدار سمجھتا ہے، وہ ملک جب
اپنے ہی لوگوں کے اوپر، اپنے کی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ ایون اف وین دے آر انڈین سٹیزن، تو ان کو وہ کس طریقے سے ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے ہوتے وہ کتنا کر سکتے ہیں. یہ آتی ہے نا، اچھا اب پرابلم ہمیں یہ آتی ہے کہ آپ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈینز نے اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں. نہیں ڈاکومنٹڈ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، بالکل اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی لیٹسٹ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ایم این اے ہیں رولنگ پارٹی کے، رانا افضال صاحب. رانا افضال صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں فرانس گیا اور میں نے فرانس کے انٹلیکچوئلس کو بٹھایا. جب پرائم منسٹر نے بھیجے تھے، ڈیلیگیشنز بھیجے تھے، یہ اپرائزنگ شروع ہوئی ہے کشمیر میں، تو رانا افضال صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو، انہوں نے کہا میں کشمیر کے بارے میں بتا رہا تھا انٹلیکچوئلس کو، فرینچ انٹلیکچوئلس کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ شٹ اپ، آپ ہمیں بتاؤ کہ حافظ سعید کیوں اوپن پھر رہا ہے وہاں پر. یہ رانا افضال از آن ریکارڈ سیئنگ دس. نہیں، وہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے فرانسیسیوں نے ان کو کہا بھی ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فرانسیسی کہہ رہے ہیں یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ اس کو ہم چیلنج نہ کریں. دیٹس اے ٹریجڈی کہ جب کشمیر کے اندر اپرائزنگ ہوئی، جب وہ وہاں پہ ظلم و ستم شروع ہوا، تو پھر ہمیں کشمیر کی کاز یاد آئی. نو، اٹ ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس اینڈ اے کنٹینیوس اسٹرگل، کیونکہ پاکستان کی مورل رسپانسبلٹی ہے نا، نہ صرف کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کا ایک پارٹی ہے، لیکن مورل رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا آپ سے بھی، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہ بتائیں کہ یہ لائن ڈرا کی جا سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ یار یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ فریڈم فائٹرز ہیں؟ یہ تو لائن خود یون کے ریزولوشن میں ڈرا کی جا رہی ہے. ریزولوشن ڈیڈ ٹیکسٹ. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے، اور یہ لائن ڈرا کی جا سکتی ہے. آج تک سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ یہ نہیں کی، جس میں it can become a diplomatic reality or not. It can become a diplomatic reality. فلسطین کا کیس آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس سیرین ریبلز کا کیس آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر فرق کیا ہے؟ جب دہشت گردی ہوتی ہے تو عوام دہشت گرد کے ساتھ نہیں ہوتی، جب تحریک آزادی ہوتی ہے تو عوام ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ایک واحد اصول ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون لوگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، کون لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. جس وقت آپ کے ملک میں آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو آپ کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ عوام کو تحفظ دیا جائے خوف و ہراس سے. جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں، جب آپ پہ غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہے، تو تب اس کو آپ تحریک آزادی کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے جو نہ صرف بین الاقوامی سطح کے اوپر لیکن ہر جگہ کے اوپر اس کو مانا گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کشمیر کے معاملے پہ 2 دن بات کی، 4 دن ہم چپ رہے، 2 دن پھر ہم نے بات کی. اس کے بعد جو آپ کا کلیم تھا، کلیم تو آپ نے زندہ رکھا، لیکن آپ نے موقف کو واضح نہیں کیا، چیزوں کو صاف نہیں کیا، جس کی وجہ سے جب آپ پہ پریشر آتا ہے آپ کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں، کبھی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. آپ نہ لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں نہ اس طرف لے کے جاتے ہیں. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جس پہ ہمیں ایک واضح اسٹریٹجی رکھنی پڑے گی اور واضح حکمت عملی کے ساتھ ساتھ واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ون لائنر ڈرا کی جا سکتی ہے، لائن ڈرا کی جا سکتی ہے provided we ourselves are clear about the nature of the Kashmiri struggle، اور اس کو اپنی کلیئرٹی اور اپنے عوام تک جب تک وہ کلیئر آواز میں کلیئر بیانات کے ذریعے وہ آواز نہیں پہنچے گی. آپ دیکھیے، میں چیلنج کرتا ہوں، پچھلے 20 سال کے اندر کتنی دفعہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ریٹوریکل بیانات کے علاوہ کسی بھی پاکستانی لیڈر نے، اس کا تعلق سویلین گورنمنٹ سے ہو یا ملٹری گورنمنٹ سے ہو، انکلوڈنگ مشرف صاحب، انہوں نے کسی بیانیے کے تحت عوام سے کتنی دفعہ انگیج کرنے کی بات کی ہے. جب آپ اپنے عوام سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کشمیر کا کیس ہے. آج ہم جاتے ہیں UN کے سامنے اسپیچ کر کے آ جاتے ہیں. گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا، وقت کی قلت ہے. ناظرین، آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی. دونوں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ٹیررزم میں اور فریڈم فائٹ میں ڈپلومیٹک لیول پہ ڈپلومیٹک ریالٹی بن سکتی ہے، یہ لائن ڈرا کی جا سکتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ فریڈم فائٹرز ہیں. آج کا وقت، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.